الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرات ذی وقار غیر مقلدین ہوں یا مرزا جیلمی یا ان جیسے وہ لوگ جو رفع الیدین اختلافی ہے اس کی آڑ لے کر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور اس کے متبعین جو ہیں یہ اختلافی رفع الیدین کو چھوڑتے ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اختلافی رفع الیدین کرتے ہیں اور صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ بھائی یہ کبھی بھی ترک نہیں ہوا۔ تو یہ عوام کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، یہ ایسا حقائق کے بالکل مخالف ہے۔ اس حوالے سے آج آپ کے سامنے بات کروں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں ہی آخری دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک فرمایا، صحابہ کرام نے ترک کیا، اور اس کے بعد جو تابعین تبع تابعین نے بھی ترک کر دیا۔ یہ کہنا کہ امام مالک کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ امام مالک رحم اللہ، جنہیں امام مدینہ کہا جاتا ہے، جو مدینہ کے امام تھے، مدینہ میں رہتے تھے، اور ان کا یہ بھی اصول تھا کہ مدینہ کا کوئی عمل ہوتا تو پھر اس عمل کو جو ہے وہ لے کر حجت مانتے اور ان کو دلیل بنا کے اس پہ عمل کرتے تھے۔ امام مالک رحم اللہ سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے اس اختلافی رفع الیدین کو ضعیف مانا ہے، مکروہ جانا ہے، جیسا کہ مدونۃ الکبریٰ کے اندر وہ ان کا یہ قول موجود ہے۔ اسی طرح جو شرح موطا المنتقیٰ کے اندر بھی موجود ہے، شرح شرح صحیح مسلم جو ہے امام نووی کی، اس کے اندر امام نووی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اس طرح جو کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع للجزیری جلد 1 صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے کہ وہ اس کو مکروہ جانتے تھے، صرف تکبیر تحریمیہ والا جو تھا وہ مندوب جانتے تھے۔ اسی طرح یہ المدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 165 پر ان کا قول واضح موجود ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا، اور وہ بھی اس کو نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کے متبعین کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مدینہ کا عمل یہ تھا کہ وہ اس کو ترک کر چکے تھے، اور مدینہ کا عمل کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام نے ترک کر دیا تھا۔ صحابہ کرام نے کیوں ترک کر دیا تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترک کر دیا تھا۔ تو یہ مرکز اسلام تھا، پہلے 3 صحابہ کرام خلفاء راشدین کا یہ مرکز درخلافہ رہا، مرکز اسلام رہا، یہاں پر صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، انہوں نے ترک کر دیا۔ تو امام مالک کو نظر آیا کہ وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو بغداد والا یا باقی کہیں سے کوئی کتاب سے پڑھ کے اس کو مدینہ کا عمل زیادہ نظر آئے گا، یا مدینہ میں رہتے ہوئے جو دیکھتے ہیں صحابہ اور تابعین کو، ان کو نظر آئے گا۔ اس طرح اہل کوفہ نے بھی اس کو بالکل ترک کر دیا تھا، اور یہ چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کو اپنا مرکز اسلام بنایا، دارالخلافہ بنایا، اور وہاں پر 4000 صحابہ کرام تشریف لے گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے وہاں دنیا کی عالم اسلام کی پہلی سب سے یونیورسٹی قائم کی، اور وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور آنے والے تابعین تبع تابعین کو وہاں پر تعلیم دی، اور ان کے اصحاب جو تھے انہوں نے وہاں تعلیم دی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان دونوں کے اصحاب اور ان کے شاگرد جتنے تھے انہوں نے اس کو ترک کر دیا تھا، جیسا کہ امام مالک رحم اللہ، امام ذہبی رحم اللہ جو ہیں الکاشف کے اندر فرماتے ہیں کہ امام شاہبی رحم اللہ جو ہیں وہ 500 صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں، 500 صحابہ کرام کو دیکھا ہے، جس میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اور 500 صحابہ کرام کو زیارت کرنے کے بعد بھی وہ ترک رفع الیدین کرتے تھے، اس اختلافی رفع الیدین کو نہیں کرتے تھے، جیسا کہ عبد الملک بن ابجر فرماتے ہیں کہ امام شاہبی، امام نخعی اور ابو اسحاق سبھی رحم اللہ جو ہیں یہ لوگ ابتدا نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ مسلم ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جو حدیث نمبر ہے 2469 ہے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جب تو نماز شروع کر تو تکبیر تحریم ہے، اور اس کے بعد رفع الیدین کر، اور اس کے بعد جو نماز آگے ہے اس میں رفع الیدین نہ کر، یعنی تکبیرت تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا ہے اور اس کے بعد نہیں کرنا۔ یہ حکم دے رہے ہیں کون؟ ابراہیم نخعی رحم اللہ، جو مسلم ابن ابی شیبہ 2460 نمبر روایت ہے اس کے تحت۔
اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور عبداللہ بن مسعود کے اصحاب نے اس کو ترک کر دیا تھا، جیسا کہ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے صاحب صرف اصحاب و شاگرد صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے، اور حضرت وقی فرماتے ہیں کہ پھر نہیں کرتے تھے، شروع میں کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کے کون سے مشہور اور معروف اور بنیادی اصحاب ہیں، وہ حضرت علقمہ ہیں، وہ اسود ہیں، مسروق ہیں، حضرت عبیدہ ہیں، حضرت عمر بن شرجیل ہیں، حضرت شریح بن حارث ہیں، مسروق ہیں۔ یہ مشہور ہیں، جب صرف ان کی اصحاب کا نام لیا جائے تو یہ، اور ان کے بہت سارے اصحاب ہیں۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بھی درجنوں اصحاب ہیں، وہ سارے کے سارے، اور آل کوفہ سارے کا سارا جو ہے اس اختلافی رفع دین کو نہیں کرتا تھا۔ جامع ترمذی کے اندر بھی دیکھیں، وہ جب بھی مذہب بیان کرتے ہیں اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے۔ اہل کوفہ جو ہے وہاں سارے کے سارے، اہل مدینہ اہل کوفہ ترک کر چکے ہوں، مرکز اسلام جو بڑے دو تھے وہ ترک کر چکے ہوں، تو بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ترک نہ فرماتے تو کیوں کرتے؟ یہ صرف اپنی کیا سرائیاں، اپنے اتحادات ہیں ان کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، حضور کے صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ جن صحابہ کرام سے یہ دکھاتے ہیں تو ان میں دو معاملات ہیں، یا تو وہ صحابہ کرام کی روایات دکھاتے ہیں جو کچھ چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چلے گئے، جو کچھ دیکھا بیان کیا، بعد میں ترک کر دیا، ان کو نہیں معلوم۔ یا پھر ان صحابہ کرام کو دکھاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے رفع دین کیا، اس اختلافی رفع دین کو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ جیسے عبداللہ بن عمر ہیں تو وہ پہلے کرتے تھے، ان کا کرنا تو دکھاتے ہیں یہ لوگ، لیکن بعد میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ شرمان الاثار کے اندر امام طحاوی رحم اللہ نے، مسلم ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے ابو بکر بن عیاش کی روایت سے جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ شروع میں رفع دین کرتے پھر نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح اس پر انشاءاللہ جب بات آئے گی تو ان سارے صحابہ کرام پر ایک ایک ہم ویڈیو بیان کر کے اس کے اس ترک رفع دین کے دلائل کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔